الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے یہودیوں میں اعتقادی خرابیوں کے ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ سود کھانا اور رشوت لینا ان میں عام تھا۔ فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر شرعی احکام بھی بدل دیتے۔ سود اور رشوت کی مذمت۔ اس آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت و خباثت بھی معلوم ہوئی۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود سے متعلق مزید کلام سورہ بقرہ آیت نمبر 275 تا 278 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے تحت گزر چکا ہے۔ اور رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے، دینے والے اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ ترجمہ، لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں علم میں پختگی والے۔ یہودیوں کی اکثریت گمراہ اور بد کردار تھی، لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، جو گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، راسخ و مضبوط علم، صاف عقل اور کامل بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ راسخ فی العلم کی تعریف۔ راسخ فی العلم وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ جیسے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں۔ اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم باعمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل عالم خود بھی نیک ہے اور وہ دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ چاہیے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ ہو اور اس کی ہر ادا تبلیغ کرے۔ اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بے دین یا بے عمل عالم کا عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کن بھی، اور اس کی بدعملی دوسروں کو بھی بدعمل بنا دے گی۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ، بے شک حبیب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ انا اوحینا الیک،
بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یک بارگی کتاب نازل کی جائے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا بکثرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن میں سے 11 کے اسماء شریفہ یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں، تو جب اس وجہ سے ان میں سے متعدد کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ پس و پیش نہ ہوا تو امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ نیز رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا مقصد مخلوق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید و معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہے، اور کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بڑے کامل طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال درجے کی حماقت ہے۔ سبحان اللہ، کیسا دل نشین اور پیارا جواب ہے۔ صدق اللہ